خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والی بہت ساری تبدیلیوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پیس کے حوالے سے وہاں پہ حالات ایک دفعہ پھر بگڑے ہیں۔ سنبھلے تو مکمل طور پہ نہیں تھے اگر ہم گزشتہ 2 دہائیوں کی بات کریں، لیکن پھر بھی حالات بہتر تھے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں افغان طالبان کے آنے کے بعد پچھلے 3 سے 6 مہینوں میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، لاہور اور کراچی میں بیٹھے ہوئے ہمارے پولیٹیکل لوگ یا باقی ادارے اور کاموں میں زیادہ مصروف نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے ہمارا جو میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک حیران کن قسم کی معنی خیز قسم کی خاموشی۔ 70 سال کا اتہاس اگر اٹھا کے دیکھا جائے پاکستان کا، تو ایک کرکٹ میچ جیتنے پر اور ایک طالبانیوں کے کابل فتح کرنے پر 2 ہی بار ہے جب ایک دم دل کھول کر پاکستانیوں نے جشن ٹائپ کا کچھ منایا ہے۔ اب کرکٹ والا بھی ان کا بہت دن تک چلا نہیں، اور ادھر طالبان والا وہ تو خیر پورا ہی چھیچا لیتا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ کیا کیا سپنے تھے کہ ہمیں کشمیر فتح کر کے دیں گے، ہمارے تو یہ ایسا غلام بن کے رہیں گے، ہم ان کے ذریعے سے پورے سینٹرل ایشیا پر قبضہ کر لیں گے۔ ان کو امید کچھ ایسی تھی جیسے پہلے نہیں وہ سب عرب بادشاہ، ادھر کے بادشاہ، مڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا کے بادشاہ آتے تھے ادھر افغانستانیوں کے تھرو انڈیا پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ ان کی امید تھی کہ ہم بھی افغانیوں کے تھرو انڈیا پہ بھی قبضہ کر لیں گے اور ادھر پورا مڈل ایسٹ تک بھی، کل ملا کے پورا کا پورا نارتھ ایسٹ سے لے کر شاید ایران یا اور آگے تک جو ہے وہ پاکستان بنا ہوا نظر آئے گا، ایسا کچھ سوچ تھی۔ ہوا کیا، ان کے ہی ایک راجیہ میں، بلکہ اب تو ایک راج سے زیادہ میں بھی گھٹنائیں آنے لگی ہیں، وہاں پر پوری طریقے سے وہ ان کے اوپر کچھ اس طریقے حاوی ہوئے کہ اب یہ بھاگ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ پی والے ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ جا کے کسی کے اوپر حملے کرے، وہ عمران خان ہو یا پھر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو۔ بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 یا 4 یا 5 ملین لوگوں کا علاقہ ہے اور اس کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ویسے تو آپ کہتے جی وہاں پہ بڑی ٹورزم ہے، تو وہاں پہ یہ ہے، تو وہاں پہ فلاں ہے، وہاں پہ ڈمکا ہے، لیکن جب اصل کہانی آتی ہے، اصل سچویشن آتی ہے، تو پھر سب کے سب سوئے ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ گلہ یقیناً سی ایم کے پی یا اس کی کیبنٹ سے، اور پھر خان دا گریٹ خان عمران خان نیازی صاحب سے، اور اس کے بعد پھر ہماری فیڈرل حکومت کے جو مولا جٹ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، ہر وقت اس میں جی ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے۔ یار فار گاڈ سیک، جو چیزیں کرنے والی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ باڑ میں جائیے سارا کچھ۔ عوام کو کہتی یار آپ تو ہمارے لیے مطلب بھیڑ بکریوں سے زیادہ حیثیت آپ کی نہیں ہے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، چہرے بدلیں گے، سب کچھ وہی رہے گا اور طریقہ کار بھی وہی رہے گا۔ اگر ہمیں کوئی بات پسند آپ کی نہیں آتی تو آپ کو رگڑا دیں گے، آپ کو ڈنڈا دیں گے۔ ہاں اگر آپ کی بات ہمیں پسند آئیں گی تو ہم آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ آپ تو بڑے اصولی آدمی ہیں، آپ تو یہ نہ کریں۔ چلے یہ شہباز شریف وغیرہ ہو گئے یا باقی ان کے پارٹی کے لوگ ہو گئے، زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کے ہو گئے، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ ہو گئے، یا جتنے بھی پارٹی ہے تو سارے بقول آپ کے یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، تو ان کا تو کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ تو جو مرضی کر لیں۔ تو آپ کو تو کم از کم آپ آتے اور عوام میں بیٹھتے اور کہتے بھائی میں یہ حکومت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کوئی اور ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ 2009 یا 2010 نہیں ہے، ہم نہ یہاں سے نکلیں گے جس طریقے سے 3 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، ڈسپلیس پیپل، آئی ڈی پیز، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل، کوئی مردان، سوابی، پشاور، چارسدہ اور مختلف علاقوں میں انہوں نے رہنا شروع کیا تھا اسلام آباد میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، ہاں امن کے لیے ہمیں بے شک کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہم اس کے لیے کڑے رہیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ہے، بینر اٹھائے ہوئے اور قلم اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم وہ نکلے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ نکلے، لیکن ابھی تک کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن نظر نہیں آتا ہے۔ اس پہ مجھے بہت حیرانگی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب لیڈ کرتے ہیں آرمی کو، اور پولیس کے آئی جی خیبر پختونخوا
بھی بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں. عمران خان صاحب کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یار سوات میں جہاں سے اس کے لاڈلے وزیر مراد سعید صاحب کا بھی تعلق ہے, ان کے لاڈلے چیف منسٹر محمود خان صاحب کا بھی تعلق ہے, اور بھی بہت سارے لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی منہ سے اف تک نہیں نکالی, اور شاید وہ نکالنا بھی نہیں چاہتے کہ 2005 سے لے کے اور ابھی تک, اور چلیں بیچ میں 4-5 سال بہتر گزرے, اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہاں اس علاقے کو چنا گیا اور اس پہ حملہ کیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہیں گے, اور کھڑا رہنا بھی چاہیے, جو میری رسپانسبلٹی ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایز اے پشتون, تو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ شاید کوئی آپشن نہیں ہو. واقعات جو ہمیں سوات میں نظر آ رہے ہیں, یہ واقعات جو ہمیں خیبر پختونخوا کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں نظر آ رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہتا راولپنڈی ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, کوئٹہ ہو, ملتان ہو, فیصل آباد ہو, وہ بھی اس پاکستان کے شہر ہیں اور وہاں پہ بھی یہ پاکستانی رہتے ہیں, لیکن کیا اس کے اوپر جو ایکشن ہوتا وہ اسی طریقے سے ہوتا یا الگ ہوتا؟ یقیناً الگ ہوتا. 2009 یا 8, 7, 6, 5 میں جو کچھ ہوتا رہا, تو یہ آپ کی جو 35-40 کلومیٹر والی حکومت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر پشاور کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت چلانا, بھائی بھول جاؤ یہ سارا کچھ. یہ پتھر کی لکیر ہے کہ اگر وہ اس عوام تک وہ پہنچیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ آپ محفوظ ہو جائیں گے اور آپ سائٹ پہ ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے, تو یہ بڑی خام خیالی, سب سے بڑی خام خیالی آپ کی یہ. عوام وہاں پہ جس ایک میں یہ کہوں گا ایک بڑی ڈینجرس قسم کی سچویشن کو فیس کر رہی ہے. صرف سوات کی بات نہیں ہے, یہ آلموسٹ پورا خیبر پختونخوا ہے. لیکن ہمارے حکمران اور شاید ہمارے ادارے جو اس چیز کو کنٹرول کر سکتے تھے یا کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ غالباً سو رہے ہیں یا پھر انہوں نے ویسے ہی کان نہ دھرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا ان تلوں میں تیل نہیں, تو وہ تو پتا ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں, اپنے آپ کو اس ملک کے لیڈر کہتے ہیں, اپنے آپ کو اس ملک کو پروٹیکٹ کرنے والے کہتے ہیں, تو پھر ان سے زیادہ امیدیں تو نہیں ہیں اور نہ رکھنی چاہیے, لیکن اپنے سر پہ آئی ہے اور خود ہی جو کچھ کرنا پڑے گا. لیکن I really appreciate to the people of سوات کہ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ, یہ جو پکچر میں آپ کو لگا رہا ہوں یہ کوئی illusion نہیں ہے, this is a real picture of منگورا سوات, جہاں پر پچھلے 2 مہینوں سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے. اور وہ ان کا کیا مانگنا ہے؟ وہ اور کچھ نہیں مانگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سوات کا امن, ہمیں سوات کا پیس چاہیے. سپنے تو جتنے تھے سب چکنا چور ہو کے رہ ہی گئے, سپنے تو پوری مٹی مل ہی گئے. پر بڑا سوال اس بات کا ہے, جو اتنا زیادہ پیسہ خرچہ کیا پاکستان نے, پاکستانی فوج نے اتنا زیادہ پیسہ خرچہ کیا الگ الگ ایلیمنٹ پہ. ایک طرف آپ دیکھو ادھر طالبانی ایلیمنٹ پہ بھی اچھا خاصا پیسہ خرچہ کیا, ایک طرف ادھر ان کا خالستانی ایلیمنٹ پر بھی اچھا خاصا چلتا رہا, اور بھی بھارت میں کئی سارے ایسے الگ الگ بھارت کو توڑنے والے موومنٹ تھے جس میں انہوں نے دبا کے پیسہ خرچہ کیا, اور ایک بھی سفل نہیں ہو پایا. ایک بھی, کوئی بھی ہم دیکھ لیں, کوئی بھی ایک سفل نہیں تھا, چاہے لیفٹ رائٹ ابھی ریسنٹ کا ہم دیکھ لیں یا پرانے دیکھ لیں, 70 سالوں میں کوئی بھی نہیں ہوا اگر تو کیا ہوا, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ابھی پھر سے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں اگلے 1-2 سال میں, کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے. اب کے پی کے راج, تو کے پی کے اچھا ہم تھوڑا دیکھا, جب پورا کا پورا بھارت تھا 47 میں انڈیوائیڈڈ انڈیا, اس ٹائم پر اسم والا ایریا جو تھا وہ ہمارا نارتھ ایسٹ ہوا کرتا تھا, اور یہ جو کے پی کے ہے اس کو بولا جاتا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پر یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا, بلکہ امپورٹنٹ تو کیا, یہ پورا کا پورا اگر ہم پچھلے 1000 سالوں کا بھی اتہاس دیکھیں, ہمیشہ جتنے بھی آکرمن کرنے والے تھے سب اسی رستے کے تھرو آتے تھے. وہی ہسٹری بدلتی ہوئی نظر آ رہی. پھر سے جو افغانی ہیں
पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो उसी रास्ते के थ्रू आ रहे हैं। अब सपने, अब एक तो आप देखो कितना ही ज़्यादा इन लोगों ने क्या क्या नहीं कोशिश करी, क्या क्या दुनिया भर में। पहली बात तो इनके लिए भीख मांगना था, ये था इनका प्लान कि इनके भरोसे हम पैसा बटोर ले जाएंगे। खैर पैसा बटोरना तो नहीं हो सका, और वो जो पूरा का पूरा इनको दिखाने वाला जो एक तरीके से गोद लेने वाली चीज़ होती है वो हाईजैक कर लिया कतर ने। अब कतर तालिबानियों को दिखा दिखा करके जो दुनिया भर से थोड़ा बहुत फंड मिलता है वो ले लेता है। उसके बाद उम्मीद इनको कुछ कुछ ऐसी भी थी कि या तो ये हमारे अंडर आ जाएंगे, और अगर अंडर नहीं आते हैं तो हम इनको कुचल डालेंगे और हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौजें हैं वो वहाँ तक में कब्जा करेंगे। अब देखो, अब तक तकरीबन साल भर से ज़्यादा होने वाला है, तकरीबन 15-16 महीने हो गए इनको सरकार करते हुए। प्रॉब्लम तो खैर है, इनका विरोध भी होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, पर कहीं ना कहीं भले ही छोटे और भले ही कानून उन्होंने कैसे कर दिया, कुछ भी कर दिया, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में ज़रूर देखने को मिल रही है, जो हमें पिछले शायद 2-3-4 सालों में या उसके पहले बीच वाले टाइम में नहीं देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ में काफ़ी भारत भी मदद कर देता है, और भी कई जगहों से डायरेक्ट उनको मदद पहुँच रही है। लेकिन इन सब के चक्कर में अब उनका जो है एक्सटेंडेड अफगानिस्तान या ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने का सपना, क्योंकि अफगानिस्तान उन्होंने जीत लिया, वो तो एक रियलिटी है। अब उनका सपना है वो, उसके लिए चाहे अगले 20 साल 30 साल कितना भी लगे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ग्रेटर अफगानिस्तान वो बना कर ही रहेंगे।